مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا درجہ کافروں سے اونچا ہے، اور یہ کہ خدا مسلمانوں کو پسند کرتا ہے اور کافروں کو ناپسند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق اور یہ کہ مسلمان خدا کے ہاں بخشے جائیں گے وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ اور کافروں کی بخشش نہیں ہو سکے گی۔ اور یہ کہ مسلمان خواہ وہ کتنے ہی گئے گزرے کیوں نہ ہوں جنت میں جائیں گے، اور کافر خواہ وہ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن بہت ہی کم مسلمان ایسے ہیں جو اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ان میں اور کافروں میں اتنا بڑا فرق آخر کیوں ہوتا ہے۔ کافر بھی ایسے ہی انسان ہیں جیسے کہ مسلمان، وہ بھی مسلمانوں کی طرح ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور کان رکھتے ہیں، وہ بھی اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں، وہی پانی پیتے ہیں، اسی زمین پر بستے ہیں، وہی پیداوار کھاتے ہیں، اسی طرح پیدا ہوتے ہیں اور اسی طرح مرتے ہیں۔ ان کو بھی اسی خدا نے پیدا کیا ہے جس نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے۔ آخر کیوں ان کا درجہ نیچا ہے اور مسلمانوں کا اونچا؟ مسلمانوں کو کیوں جنت ملے گی اور کافر کیوں جہنم میں جھونکے جائیں گے؟ یہ سوال ذرا سوچنے کا ہے کہ آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق صرف اتنی سی بات سے تو نہیں ہو سکتا کہ یہ عبداللہ اور عبد الرحمن اور ایسے ہی دوسرے ناموں سے پکارے جاتے ہیں، اور وہ رام چندر اور کرتار سنگھ اور رابرٹسن جیسے۔ اللہ تعالیٰ جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے اور جو سب کا پروردگار ہے، ایسا ظلم تو کبھی نہیں کر سکتا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی مخلوقات میں فرق کرے اور ایک بندے کو جنت میں بھیجے اور دوسرے کو دوزخ میں پہنچا دے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان اور کافر میں اصل فرق کیا ہے، کہ دونوں میں اصلی فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسلام کے معنی خدا کی فرمانبرداری کے ہیں اور کفر کے معنی خدا کی نافرمانی کے۔ مسلمان اور کافر دونوں انسان ہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں، مگر ایک انسان اس لیے افضل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور اس کی حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈرتا ہے، اور دوسرا انسان اس لیے اونچے درجے سے گر جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اور اس کی فرمانبرداری نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے مسلمان سے خدا خوش ہوتا ہے اور کافر سے ناراض۔ مسلمان کو جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے اور کافر کو ڈراتا ہے کہ دوزخ میں ڈالوں گا۔